الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر جلالین کا پڑھتے ہیں ہم۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ ضرور مارے جاؤ گے، ضرور تمہیں موت واقع ہوگی۔ یعنی کہ رب تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک نئی مخلوق بنائی، پھر آگے فرما دیا کہ اسی پہ اب یہ امید لگا کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، نہیں جانا، اسی دنیا میں ہی پوری زندگی بھر اسی دنیا میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ تو تنبیہ کر دی کہ تمہیں موت بھی ضرور آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر مرنے کے بعد فنا نہیں ہوگے، یہ نہیں ہے کہ مر گیا تو فنا ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا پھر بے شک قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، تبعثون، تمہیں اٹھایا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا قیامت کے دن۔ الحسابی والجزائی، یہاں سے معذوف کا بیان ہے کہ اٹھایا جائے گا کس کے لیے، یا مبہم کا بیان ہے کہ ابہام پیدا ہو، پتہ نہیں کس کے لیے اٹھایا جائے، تو مبہم کا بیان ہے، ابہام کو دور کر دیا کہ حساب و جزا کے لیے اٹھایا جائے گا۔ صحیح ہے، آپ تفسیر نعیمی سے پڑھ کے آئے ہوں گے، اچھی طرح سے ادھر پڑھیں اور آگے خود اغراض نکالنے کی کوشش کیا کریں، باقی ترجمہ دیکھ لیا کریں لیکن غرض خود نکالا کریں۔ تفسیر نعیمی میں کافی وضاحت سے بیان ہوا ہے، تو اچھی طرح سے پڑھیں گے، ادھر سے دیکھ کر آؤ گے تو پھر آگے آپ خود نکال سکو گے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اب دوبارہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سورۃ نور تک ہی پڑھانا ہے آپ کو، آگے آپ نے خود ہی نکالنا ہے۔ ابھی سے اگر کوشش کرو گے تو تبھی ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور البتہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ ای سماوات، یہاں سے مصداق کا بیان ہے کہ راستوں سے مراد کیا ہے، آسمان ہے۔ جمعی طریقت، یہاں سے یہ طرائق کی سیغوی تحقیق کر رہے ہیں کہ طرائق یہ طریقہ کی جمع ہے۔ طریقہ استعمال کیوں کیا؟ لأنہا، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے، سوال کرتا ہے کہ 7 آسمان بنائے، پھر آپ نے یہاں پر رب تعالیٰ نے 7 راستے کیوں ذکر کیے حالانکہ ہیں تو آسمان؟ تو اس کا جواب دے دیا کیونکہ وہ ملائکہ کے ترک ہیں، راستے ہیں، ملائکہ آتے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو راستوں سے تعبیر کر دیا۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نہیں ہیں مخلوق سے بے خبر۔ غافلین کا مطلب تو لغوی معنی تو یہی ہے غافل، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ رب تعالیٰ کبھی کسی سے غافل نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کہ ہم کیا کریں گے، بے خبر نہیں، اور ہم مخلوق سے بے خبر۔ تحتیہ یہاں پر ظرف کا بیان ہے کہ مخلوق سے مراد کہ جو اس کے نیچے رہتے ہیں ہم ان سے بے خبر نہیں، بلکہ ان کے احوال کو ہم جانتے ہیں، اور بے خبر نہیں۔ ان تسکتا، یہاں سے غافلین کا مصداق بیان کر دے کہ بے خبر سے مراد یہ ہے کہ ہم بے خبر نہیں اس لیے کہ ساکت ہو جائے، اس پر گر جائے، ان پر آسمان جو بنایا ہے ستون تو نہیں ہے، وہ گر جائے ان پر، پس وہ ہلاک ہو جائیں اس کے نیچے، بلکہ ہم نے ٹھہرا دیا اس کو، بل نمسکوہا، ٹھہرا دیا اس کو، جس طرح آیت میں ذکر کیا ہے یمسک السماء تقع علی الارض، کہ ٹھہرا دیا آسمان کو یہ کہ گرے زمین پر، زمین سے گرنے
से क्या कर दिया, हमने ठहरा दिया। वअंज़लना मिनस समाई माम बिक़दरिन मिन कफ़ायतिहिम फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्दि व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरुन, और हमने नाजिल किया आसमानों से मुअय्यन मिक़दार में पानी। फ़अस्कन्नाहु मिन किफ़ायती, ये इबहाम को दूर कर दिया कि मिक़दार का बयान है, पता नहीं कितनी मिक़दार में है, तो बयान कर दिया मिन किफ़ायती, इबहाम को दूर कर दिया कि उनकी किफ़ायत के मुताबिक, यानी कि जो जितना उनको काफ़ी था उतना ही हमने उनके लिए आसमान से पानी उतारा, ना ज़्यादा उतारा ना कम उतारा। फ़अस्कन्नाहु, पास हमने फिर ठहरा दिया उसको ज़मीन में उस पानी को ठहरा दिया। अगर ज़्यादा होता तो तब भी हलाक हो जाते, कम होता तो तब भी हलाक हो जाते, पूरा ना आता, इसी वजह से उनकी मिक़दार में ही ठहराया। व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरुन, और बेशक हम ले जाने पर कादिर हैं, यानी कि ये जो हमने पानी ठहराया या और जो जो चीज़ें तुम्हें दी, इस को मिटा देने पर, फना करने पर भी हम क्या हैं, कादिर है। फ़यमूतूना मआ दवाबिहिम इत्शन, बस वो मर जाए अपने चपाहों के साथ जो ज़िंदगी बसर करते हैं उन्हें, अगर पानी को हम ले जाएं या और जो चीज़ें हमने मुहैया की हैं वो ले जाएं, तो वो चुपाए भी मर जाएं जो ज़मीन में ज़िंदगी गुजारते हैं, और इंसान भी मर जाएं। फ़अंशअना लकुम बिही जन्नतिन मिन नखीलिन व अअनाबिन हुमा अक्सरु फ़वाकिहुल अर्ब, कि हमने पैदा किया तुम्हारे लिए इसमें बागात खजूरों और अंगूरों से। हुमा अक्सरु फ़वाकिहुल अर्ब, यहाँ से ये इन दोनों का मिस्दाक बयान किया, इन दोनों की तहकीक कर दी कि ये जो खजूर और अंगूर को इसलिए इस्तेमाल किया है कि अक्सर औकात यही फल अरब में होते हैं बाकियों की निस्बत, ठीक है। लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन व मिन्हा ताकुलून, और तुम्हारे लिए इसमें बहुत सारे फल हैं और इनमें से मेवे हैं, फ़वाकिहु मेवे हैं, और इनमें से तुम खाते भी हो। सैफ़न व शत्तन, सर्दी में भी और गर्मी में, ताकुलू का ये कर दिया कि खाते हो, तो यहाँ पर भी ये हो सकता है कि इबहाम को दूर कर दिया, मुबहम का बयान है कि खाते हो, शायद सर्दियों में सिर्फ खाते होंगे या गर्मियों में खाते हैं, तो इबहाम को दूर कर दिया, सर्दियों में भी और गर्मियों में। वअंशअना शजरतन तख़रुजु मिन तूरि सैना, अब अंशाना को जिक्र करके ये अत्फ का बयान है कि ये वहाँ पीछे मा कबल पे अत्फ है। बस हमने पैदा किया दरख्त जो निकाला तूरे सीन से, तूर पहाड़ से। आगे जबल, ये सैना, ये इसका माना लुग़वी माना बयान करके सैना का मतलब क्या है, वो जबल है, पहाड़ है। बिकर कसरी सीनी व फतहिया, यहाँ पर सीगवी तहकीक बयान कर रहे हैं कि सीन के कसरा के साथ भी पढ़ सकते हैं और उसके फ़तह के साथ भी पढ़ सकते हैं, यानी कि सैना भी पढ़ सकते हैं और सीना भी पढ़ सकते हैं। वमन उस सर्फ, यहाँ पर नहवी तहकीक पेश कर रहे हैं कि ये मना सर्फ गैर मुनसरिफ है, अलमियत और तानीस की वजह से ये सैना, ये क्या है, गैर मुनसरिफ है। लिल बुक आती, यहाँ पर खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो फल। तंबुतु मिनर रुबाई व तुलाथी बिद्दुहनी अलबाउ ज़ाइदतुन अलल अव्वली व मादियतु अलल सानी वहिय शजरतु ज़ैतून व सिबगिल लिल आकिलीन। तंबुतु उगाया, तेल के ज़रिए, तेल के लिए उगाया, और खाने वालों के लिए सालन है। अब तंबुतु ये रुबाई भी है और सुलासी भी है, ठीक है। तंबुतु भी पढ़ सकते हैं और तुम बितु भी पढ़ सकते हैं। अब जब रुबाई होगा तो फिर बाया ज़ायदा होगी, और अगर ये सुलासी होगा तो फिर ये बात तादिया के लिए होगी, यानी कि ये मुतअद्दी होगा, मफूल बनेगा, ठीक है। ये सीगवी तहकीक हो गई, सरफी तहकीक, ठीक है। वही या शजरतु ज़ैतून, यहाँ पर इस फल का माना बयान कर दिया कि वो जैतून का दरख्त है, दरख्त का माना कि वो जैतून का दरख्त है। अत्फ अलद्दोहन, यहाँ पर अत्फ का बयान है कि ये सिबगल लिल आकिलिन, ये दोहन पर क्या है, अत्फ है, बिद्दोहनी पर क्या है, अत्फ है। ऐ इदामु यस्बुल लुकमातो बिगुस बिगमसिहा फीही, यहाँ पर ये
بیان کر رہے ہیں کہ یہ استعمال کس لیے ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ لقمے کو اس میں ڈبویا جاتا ہے اور اس کو سے کھایا جاتا ہے، یعنی کہ سالن جس طرح ہوتا ہے، اور وہ زیتون ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تمہارے لیے چپاؤں میں لَعِبْرَةٌ عبرت ہے، غور و فکر کرنے کی جگہ ہے۔ اب انعام کا مصداق بیان کیا کہ چھپاؤں سے مراد کیا ہے، وہ ابل اونٹ ہے، گائے ہیں، بکری ہے۔ عبرت ان کا آگے مصداق بیان، یعنی کہ عبرت کس طرح ہے کہ عظیمت ہے کہ تم غور و فکر کرو اس میں، کیا کرو، غور و فکر کرو اس میں۔ نسقیکم، ہم نے پلایا تمہیں، اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں کثیر نفع ہے اور ان سے تم کھاتے ہو۔ بفتح نونی و ضمی، یہ بھی سیگوی تحقیق ہے کہ نون کے فتح کے ساتھ بھی اور ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے لبن، یہ لبن یہ مرجے کا بیان ہے، ضمیر کا مرجے، کہ ان کے پیٹوں میں وہ کیا ہے، وہ دودھ ہے۔ من الاوصافی، یہاں پر صلہ کا بیان ہے کہ اوصاف سے، یعنی کہ کثیر نفع ہے ان کے اوصاف سے، ان کے اون سے، ان کے بالوں سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا نفع ہے اور تم ان کو کھاتے ہو۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور اس پر اور فلک پر تم سوار ہوتے ہو۔ ابل، یہاں پر مرجے کا بیان ہے کہ ابل سے مراد اونٹ ہے، اور فلک یہ اس کا معنی بیان کر دیا، لغوی معنی، کہ اس سے مراد کیا ہے، کشتی۔ کشتی پر اور اونٹوں پر تم کیا ہوتے ہو، سوار ہو کے سفر کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ آج کے بعد ہم ایک ایک رکوع پڑھیں گے، آگے ایک رکوع نکال کر آنا ہے آپ نے، اور آگے تفسیر نعیمی سے پڑھ کے بھی آنا ہے ایک ایک رکوع۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں یہ خلاصۃ الفرائض کا، اور تحسین الوصول یہ تھوڑی سی رہ گئی، آگے پھر خود ہی کر لینا، ابھی میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں یہ جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے، یہ وہ آپ نے کیے ہوں گے، اور یہ مخارج اور تمارین جو دی ہوئی ہیں، یہ مسئلے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے حل کیے ہوں گے، ان کو اچھے انداز میں حل کرنے، اور آگے یہ اسبات کا بیان ہے وہ آپ نکالیں۔ اسبات کا بیان پیچھے ہے 29 صفحہ نمبر پہ، 28-29۔ تو اسبات، یہ اسبا کہتے ہیں، اسبا کی تعریف یہ ہے کہ جو ذی فرض کے نہ ہونے کی صورت میں، ذوی الفروض کے نہ ہونے کی صورت میں کل مال لے لے، اور ذی فروض کے ہونے کی صورت میں ذی فروض کو دے کر جو بچے مال بولے۔ یعنی کہ تعریف کا خلاصہ یہ ہے اس طرح کہ اسبا کہتے ہیں کہ جو بچہ کچا مال لے، جو بچہ کچا مال لے۔ اگر ذوی الفروض ہوں تو جو ان کو حصہ ملے، اس کے بعد جو بچے وہ اسبا لے گا۔ اگر ذوی الفروض نہ ہو تو سارا کا سارا مال اسبا لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے اسبا کی دو قسمیں، اسبا نسبی، اسبا سببی۔ اسبا نسبی کہتے ہیں کہ جو نسبی رشتہ داری سے اسبا بنے، جس طرح کہ بیٹا بھائی ہو گیا، یہ نسبی رشتہ دار ہے۔ اور اسبا سببی جو آزاد کرنے کی وجہ سے اسبا بنے، جیسے آزاد کرنے والا آقا۔ اب آقا جو ہے وہ اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ اب اس کے غلام کی اولاد تھی، ٹھیک ہے، تھی، تو اس صورت میں وہ لے گی۔ اگر بچہ کچھ ہوگا تو وہ یہ آقا لے گا، اگر وہ اولاد نہیں تھی تو سارا کا سارا مال آقا ہی لے جائے گا۔ یہ اسبا ہے، لیکن اسبا سببی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اسبا نسبی کی 3 قسمیں، اسبا نفسی، اسبا بالغیر، اسبا مال غیر۔ اسبا نفسی، اسبا نفسی کہتے ہیں کہ وہ مرد درمیان میں عورت نہ آئے، جس کی میت کی طرف نسبت کرے نا، درمیان میں عورت نہ آئے تو وہ اسبا نفسی کہیں گے۔ اسبا بغیری ہی یا بالغیری، یہ ایک ہی ہے، وہ ذی فرض عورت جو اسبا مرد کی وجہ سے بنے۔ بالغیر کسے کہتے ہیں، جو اسبا مرد کی وجہ سے بنے، اور مال غیر جو عورت کی وجہ سے اسبا بنے۔ مال غیر عورت کی وجہ سے بنتا ہے، اور بالغیر مرد کی وجہ سے بنتا ہے۔ آگے اسبا نفسی کی 4 قسمیں ہیں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، جس طرح یہاں پر لکھا ہو اس طرح نہیں یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اصل میت، اصل میت، فرع میت، اصل میت، فرع میت،
اصل میت کی فرع، اصل میت کی فرع، جد میت کی فرع، اصل میت کی فرع، جد میت کی فرع، ٹھیک ہے. اصل میت، فرع میت، اصل میت کی فرع، جد میت کی فرع، ٹھیک ہے. یہ وہی ہے لیکن انداز چینج ہے. جس طرح میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تو اس طرح آپ کو یاد بھی رہ جائے گا، اس طرح یاد بھی نہیں رہے گا، بھول جائے گا، ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے یاد، اصل میت، فرع میت، اصل میت کی فرع، جد میت کی فرع. اصل میت باپ دادا یہ ہو گئے، فرع میت بیٹا ہو گیا، پوتا پڑ پوتا، لکڑ پوتا، چھکر پوتا. اب اصل میت کی فرع چاچا، سگا بھائی، الاتی بھائی، بھتیجا، الاتی. اور جد میت کی فرع یہ چاچا ہو گیا، سگا چاچا، الاتی چاچا اور ان کے بیٹے آخر تک، ٹھیک ہے. آگے یہ نیچے جو ہے یہ آپ نے خود ہی پڑھنا ہے. آگے اسب نسبی کے احکام. اسبہ نسبی میں سے کسی کو دوسرے پر اسبہ بنفسی یا اسبہ بغیری یا اسبہ مع غیری ہونے کی وجہ سے کوئی ترجیح حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان میں ترجیح کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے جہت کی وجہ سے، درجے کی وجہ سے اور قرابت کی وجہ سے. جہت کی وجہ سے یہی ہے کہ پہلی قسم میت کی فرع جو ہوگی اس کو ملے گا، پھر اس کے بعد اصل میت کو ملے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس کو ملے گا، اصل میت کی فرع کو ملے گا، پھر جد میت کی فرع کو ملے گا. جہت کے اعتبار سے ہوگا، جس طرح جہت ہوگی تو جو زیادہ ہوگی جہت وہی ہوگی. اور درجے میں اقرب یعنی کہ جو زیادہ قریبی ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا، وہ اس اعتبار سے ملے گا. اور قرابت میں اقوا یعنی کہ قرابت میں یعنی کہ جس قسم کے جس درجے کو ترجیح حاصل ہو اس میں بھی اگر ایک سے زائد افراد ہو تو ان میں سے جس کی قرابت اقوا ہوگی اس کو مال ملے گا، جس کی زیادہ اقوا قرابت ہوگی اس کو مال ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد کر لینا. اور یہ ذہن میں رکھنا ان میں سے یہ ہوگا کہ مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ملے گا کہ مردوں کو عورتوں کی نسبت دگنا ملے گا، مردوں کو 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا. یعنی کہ 2 بیٹے آ گئے، 1 بیٹی آ گئی، تو اب تقسیم کریں گے. تقسیم کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، مردوں کو 2 حصے دیں گے اور بیٹی جو ہوگی اس کو 1 حصہ دیں گے، ٹھیک ہے. آگے یہ جو مسائل لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے حل کر کے آنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ادھر تو اوپر والا نہیں، جس طرح میں نے آپ کو کروایا مسئلہ لکھنا ہے، مسئلہ لکھ کر پھر اسی انداز میں حل کرنا ہے. جس طرح یہ پہلا مسئلہ کیا ہے، بیوی، باپ، نانی، 4 بیٹے، 4 بیٹیاں، لاتی بہن. اب کیا کرنا ہے، میت لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد بیوی، باپ، پھر نانی، 4 بیٹے، 5 بیٹیاں، الاتی بھائی. اب کیا کرنا ہے، بیوی کے احوال میں سے دیکھیں کیا آئے گا. بیوی کی حالتیں اگر اولاد موجود ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے، ربع ملتا ہے، تو لہٰذا بیوی کو ربع ملے گا. باپ، بیٹے کی موجودگی میں باپ کو کیا ملے گا، سدس ملے گا، ٹھیک ہے، باپ سدس لے گا. نانی کو کیا ملے گا، سدس ملے گا، ٹھیک ہے. نانی دادی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. نانی کو کیا ملے گا، سدس ملے گا، ٹھیک ہے. نانی کو سدس ملے گا. کیوں نانی کو سدس، کیونکہ میت کی ماں موجود نہیں ہے. میت کی اگر ماں موجود ہوتی تو پھر نانی محروم رہ جاتی، کیونکہ ماں قریب ہے، نانی دور ہے، تو اسی وجہ سے نانی کو سدس ملے گا، واسطہ نہیں ہے، اسی وجہ سے. 4 بیٹے آ گئے، بیٹے اسبہ بنیں گی، 5 بیٹیاں یہ بھی اسبہ بنیں گی، ان کو ملا کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں اسبہ میں آئیں گے، ٹھیک ہے. آگے الاتی بھائی آ گیا. تو الاتی بھائی کا کیا ہے، الاتی بھائی اگر الاتی بھائی کو کیا ملے گا، الاتی بھائی محجوب رہے گا، کیوں، بیٹا ہے، اسی وجہ سے الاتی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. اب ربع بھی آ گیا، سدس بھی آ گیا، تو مسئلہ کس سے بنے گا، 9 اول میں سے ربع ہے، 9 ثانی میں سے کیا ہے، سدس ہے، تو مسئلہ کس سے بنے گا، مسئلہ بنے گا 12 سے. 12 سے مسئلہ بنے گا. بیوی کو کتنا مل جائے گا، 4 تھی 12، 3 مل جائے گا. باپ کو 2 مل جائے گا، 6 دونی 12، 2 مل جائے گا. نانی کو بھی 2 مل جائے گا، ٹھیک ہے. اب 2 2 4 اور 4 8، باقی بچا 4،
4 یہ بیٹے اور بیٹیوں کو مل جائے گا، 4 ان کو مل جائے گا. فی الحال آپ اتنا کریں 4 ان کو مل جائے گا بس. آگے پھر بعد میں کریں گے ان کو، وہ آگے آئے گا. صرف اتنا کریں 4 بس مل جائے گا ان کو. ٹھیک ہے، اس کو یہ ایک میں نے آپ کو حل کرا دی. آگے جو ہے یہ آپ نے تمام کی تمام 26 کی 26 یہ حالتیں آپ نے لکھ کر آنی ہیں ان کو، اور سمجھ کر لکھیں گے تو سمجھ آئے گا. ان کو اچھے انداز میں آپ نے لکھنا ہے. بس تمام حالتیں نکال کر میتیں بنا کر جس طرح بنی ہوئی ہیں آگے آپ کو کروایا ہے وہ حصے، اسی اعتبار سے آپ نے میتوں کو بنا کے لانا ہے. یہ بھی میتھمیٹک کی طرح ہے، میتھ ہے، یعنی کہ ریاضی ہے. جتنی زیادہ کرو گے اتنی زیادہ آئے گی. ٹھیک ہے نا، جتنی زیادہ کرو گے اتنی زیادہ ہی آئے گی. ان تمام کو آپ نے نکال کر لانا ہے. پھر یہ ذہن میں رکھنا، اوپر جتنے بنتے ہیں نیچے ہی اتنے آ جائیں تو پھر آپ کا مسئلہ صحیح ہے. اگر اوپر والی رقم نیچے والی رقم پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کا مسئلہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ان کو کر لیں. آگے نکالیں آپ یہ ہدایہ شریف. ٹھیک ہے، وَإِذَنْ قَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلِّ مِنْ 10 أَيَّامٍ لَمْ تَحِلُّ وَطْئُهُ حَتَّى تغتسل لأن الدم يضر تارة وينقطع أخرى. اور جب منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے حیض کا خون 10 دنوں سے کم، 10 دن سے کم، 10 دن سے پہلے حیض کا خون ختم ہو گیا تو حلال نہیں ہے وطی کرنا. وطی کرنا حلال نہیں ہے. غسل کر لے تو پھر جائز ہے، یہاں تک کہ غسل کر لے. کیونکہ خون کبھی چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے. خون کبھی چلتا رہتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے دوسری مرتبہ. پر ضروری ہے غسل کرنا. غسل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ لیترجع جانب الانقطاع، تاکہ جانب انقطاع ترجیح پا جائے. یعنی کہ جب غسل کر لیا تو پکا یقین ہو گیا کہ اب خون نہیں آیا. ٹھیک ہے، غسل کرنے کے بعد جو جانب انقطاع ہے کہ خون کا نہ آنا، یہ ترجیح پا جاتا ہے. تو ترجیح پانے کی وجہ سے وطی حلال ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں ہوگی. اور اگر غسل بھی نہ کیا 10 دن سے پہلے خون بھی بند ہو گیا، ٹھیک ہے، اور گزر گیا اس پر نماز کا ادنا وقت، نماز کا اتنا وقت گزر گیا اتنی مقدار میں کہ قادر ہو غسل کرنے پر بھی قادر اور تکبیر تحریمہ کہنے پر بھی قادر ہو، اتنا وقت گزر گیا خون کے بند ہونے کے بعد، تو پھر اس سے وطی کرنا حلال ہے. کیونکہ نماز ہو گئی اس کے ذمے میں قضا ہو گئی نماز، تو پس وہ حکماً پاک ہو جائے گی عورت. ٹھیک ہے، جب نماز اس کے ذمے میں ہو گئی، یہ اس کے لیے جس کو پہلی مرتبہ حیض آئی اس عورت کو، اور اس کے لیے 10 دنوں سے پہلے بند ہو جائے تو وطی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں غسل کر لے تو پھر جائز ہو جاتا ہے. اور ہاں اگر وطی بھی غسل نہ کیا لیکن اتنا وقت گزر گیا کہ اس میں وہ غسل اور تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی، اتنا وقت گزر گیا، تو اب اس صورت میں اس پر نماز تو فرض ہو گئی، نماز قضا اس پر لازم ہو گئی. اس ٹائم کی قضا، یعنی کہ زور کا ٹائم تھا تو زور کے ٹائم والی نماز اس پر لازم ہو گئی. تو جب زور والی نماز لازم ہو گئی تو گویا کہ وہ حکماً پاک تھی تو ہی لازم ہوئی. اگر پاک نہ ہوتی تو اس پر قضا لازم نہ ہوتی، تو پاک ہوئی حکماً، حقیقتاً نہیں ہے حکماً ہے، تو اس صورت میں وطی کرنا بھی جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ولو کان انقطع الدم دون عادتها فوق 3، اور اگر 3 دنوں سے زائد خون بند ہوا لیکن اس کی عادت نہیں تھی، 4 دن میں خون بند ہوا لیکن عادت اس کی 5 دن تھی، 6 دن تھی، تو اس کے قریب نہ جائے مرد یہاں تک کہ گزر جائے اس کی عادت کے دن گزر جائے، 5 دن 6 دن جو عادت ہے وہ گزر جائے تو قریب جائے ورنہ نہ جائے. وَإِنْ اغْتَسَلَ، اگرچہ غسل کر لے تب بھی قریب نہ جائے کیونکہ اس کی عادت متعین ہے. کیونکہ لِأَنَّ الْعُودَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ، کیونکہ لوٹنا عادت میں غالب ہے. کہ عادت یعنی کہ غالب یہی ہے کہ وہ اپنی عادت کی طرف ہی لوٹ آتی ہے. یعنی کہ اس کو 6 دن آتا ہے تو 4 دن میں بند ہو گیا تو اب وطی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ غسل ہی کر لے، کیونکہ غالب رائے یہی ہے کہ اس کو آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، عادت ہی اس کی بنی ہوئی ہے.
اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ فقان الاحتیاط فی الاجتناب، پس گویا کہ اجتناب میں ہی احتیاط ہے، احتیاط اسی بات میں ہے کہ نہ ہی وطی کی جائے۔ وَإِنْ قَطَعَ الدَّمُ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ، اور اگر 10 دنوں پر باندھ ہوا، 10 دن باندھ ہوا، 10 دنوں پر باندھ ہوا، یعنی کہ 10 دن کے بعد باندھ ہوا، تو حلال ہے اس سے وطی کرنا۔ غسل سے پہلے بھی وطی کر سکتا ہے، غسل کے بعد تو کر ہی سکتا ہے، غسل سے پہلے بھی وطی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيدَ لَهُ عَلَى الْعَشْرَةِ، کیونکہ 10 دنوں سے زائد تو حیض ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب 10 دنوں سے زائد ہوتا نہیں ہے، 10 دنوں پر اس کا حیض باندھ ہوا تو لہذا وطی حلال ہوگی۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ عَلَى الْاِغْتِسَالِ قبل الاستغسال، مگر یہ کہ نہیں ہے مستحب غسل سے پہلے وطی کرنا مستحب نہیں ہے، کر سکتا ہے، مستحب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرات میں نہیں وارد ہوئی ہے تشدید کے ساتھ، قرات میں ہے نا قرآن پاک میں حتی یطہرنا، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، تو اب تشدید کے ساتھ آئیے، اور تشدید اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غسل کر لیا جائے پھر ہو، ٹھیک ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہی ہو، ٹھیک ہے۔ وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَّيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ، آپ نے بارِ شریعت سے پڑھا ہوگا طہر متخلل کی بحث بہت ہی اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہے، پھر آگے میں شرح وقایہ سے بھی پڑھاؤں گا، لیکن بارِ شریعت میں آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں، ایک طہر متخلل ہوتا ہے، طہر متخلل کامل ہوتا ہے، ایک ناقص ہوتا ہے اور ایک فاسد ہوتا ہے۔ جو طہر متخلل کامل ہوتا ہے نا، وہ کم سے کم 15 دن ہوتا ہے، یعنی کہ 2 حیضوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کم سے کم کتنا ہوگا؟ 15 دن کا ہوگا۔ اور اگر 2 حیضوں سے کم ہے، 2 حیضوں سے 15 دن کا فاصلہ نہیں ہے طہر کا، یعنی کہ ایک دن حیض آیا، پھر اس کے بعد 10 دن تک مسلسل وہ پاکی کی حالت میں رہے، 10ویں دن آ کے حیض آ گیا، تو اب یہ جو طہر ہے یہ طہر فاسد ہے، یہ طہر فاسد ہے، تو اس صورت میں یہ تمام کے تمام حیض کے دن ہی شمار ہوں گے، آگے میں بیان کروں گا۔ یہ طہر متخلل ہے اور یہ حیض کے ہی شمار ہوں گے۔ آگے طہر جب متخلل ہو 2 خونوں کے درمیان حیض کی مدت میں، پس وہ مسلسل خون ہی کی طرح ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کو ایک دن حیض آیا، پھر 2 دن طہر تھا، پھر تیسرے دن حیض آیا، تو اب یہ تمام کے تمام دن یہ کیا ہیں؟ حیض کے ہی ہیں، خون کے ہی ہیں۔ اور قال آپ فرماتے ہیں، صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم کی روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خون کا استیاب، خون گھیرتا ہے حیض کی مدت کو، خون حیض کی مدت کو نہ کہ شرط کے ساتھ بالاجماع، خون میں حیض کی مدت میں خون کا استیاب ہوتا ہے، یعنی کہ حیض کی مدت جو ہوتی ہے نا اس کو خون گھیرے ہوئے ہوتا ہے، ایک دن حیض آیا، پھر چوتھے دن آیا، پھر 5ویں دن، پھر 6ٹھے دن آیا، 7 دن اس کی مدت تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے تمام کے تمام کو گھیر لیا بالاجماع، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جس دن حیض آیا تو اس دن تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، پس معتبر ہے ہوگا اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں، جس طرح زکوٰۃ کے باب میں نصاب، یعنی کہ مراد یہاں پر یہ ہے جس طرح بندے کے پاس سال کے شروع میں پیسے تھے اتنے کہ اس پر زکوٰۃ فرض تھی، اب پورا سال گزرنا شرط ہے، اب سال کے بعد بھی اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ اس پر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن درمیان میں اس کے پاس بالکل پیسے بھی نہیں تھے، درمیان میں بالکل ختم ہو گیا، یہ تھوڑے باتیں تھے، تو اب اول اور انتہا کا اعتبار کریں گے، اول اور انتہا کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ فرض کریں گے۔ اسی طرح حیض میں بھی اسی طرح کریں گے کہ پہلی تاریخ کو حیض آیا، اب 2 تاریخ کو نہیں آتا، 3 کو بھی نہیں آتا، 4 کو آیا، پھر 5 کو نہیں آیا، 6ٹھے دن آیا، ٹھیک ہے، اس کی مدت تھی 7 دن، تو اب یہ تمام کے تمام کیا کریں گے؟ ہم حیض شمار کریں گے، یا اس طرح ایک دن حیض آیا پھر 10 دن بعد آیا تو تمام کے تمام حیض ہی شمار ہوں گے۔ اور امام یوسف سے ہے، اور یہی روایت امام اعظم سے بھی ہے،
کہا گیا ہے کہ یہ ان کے آخری اقوال میں سے ایک قول ہے امام اعظم سے، اور اسی پر ہی فتویٰ ہے کہ طہر جب ہو 15 دن سے کم میں، 15 دن سے کم میں، تو یہ فاصل نہیں ہوگا، اور یہ اس طرح ہوا جس طرح کے مسلسل حیض ہوتا ہے، پس گویا کہ وہ طہر فاسد ہے، پس ہوگا بمنزل خون کے، اور لیا گیا اسی قول کو زیادہ آسانی کے لیے۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کو اب حیض آیا، حیض آتا تھا 1 تاریخ کو، لیکن اس کو حیض آ گیا 30 تاریخ کو، 30 تاریخ کو حیض آ گیا، پھر 5 دن حیض نہیں آیا، چھٹے دن حیض آ گیا، ٹھیک ہے، پھر 1 تاریخ کو نہیں آیا، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو نہیں آیا، چھٹے دن حیض آ گیا، اس کی مدت ہی 6 دن تھی، ٹھیک ہے، چھٹے دن آ گیا، تو اب کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام دن حیض کے ہی شمار کیے جائیں گے، اور جو بیچ میں یہ طہر میں رہے ہیں، 5 دن طہر میں رہے ہیں، یہ طہر فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر وہ طہر 15 دن سے کم کا ہو، یعنی کہ 10 دن فاصلہ تھا، 11 دن تھا، 13 دن تھا، 14 دن تھا، طہر کا تھا، تو پھر بھی وہ حیض کے ہی شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پر 1 کو آیا حیض، پھر آیا 13 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو، ٹھیک ہے، حیض آیا، بیچ میں اتنے دن 12-13 دن خالی تھے، طہر تھا، پاکی کی حالت میں تھے، تو اب یہ تمام کے تمام حیض کے ہی شمار ہوں گے۔ طہر کے لیے شرط یہ ہے کہ کم سے کم 15 دن کا فاصلہ 2 حیضوں کے درمیان ضرور ہو، اگر 15 دن کا فاصلہ نہیں ہوگا تو وہ تمام کے تمام حیض ہی شمار ہوں گے، اور یہی قول زیادہ پسندیدہ بھی ہے، اور اسی پر ہی فتویٰ ہے۔ اگر اس کی زیادہ تفصیل جاننی ہے تو پھر پہچانیں آپ کتاب الحیض، امام محمد کی کتاب ہے کتاب الحیض، اس کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے ادھر بھی پڑھ لینا ہے بہار شریعت میں اچھے انداز میں اس کو، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ یہ شرح قائد کا ہے، ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متباعد ولا متجزی ولا مترقب، نہ ہی وہ صورت والا ہے، رب تعالیٰ کی صورت بھی نہیں ہے، صورت سے پاک ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے، حد نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو معدود گنا جا سکتا، اور نہ ہی متباعد متجزی اس کے اجزاء بھی نہیں ہیں، ابعاد بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ مرکب بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وجوب کے منافی ہیں۔ رب تعالیٰ واجب ہے، اور اگر کہیں کہ وہ متصور ہے، معدود ہے، تو یہ وجوب کے منافی ہیں، تو واجب نہیں ہوگا، رب تعالیٰ تو واجب ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں رب تعالیٰ میں نہیں ہیں، اور نہ ہی متناہی ہیں، اس کی انتہا نہیں ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے، اور ماہیت کے ساتھ موصوف بھی نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ تو ماہیت نہیں ہے، اس کی تو انتہا نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی چیز کے ساتھ متصف ہے جو کیا ہے، جس کی انتہا ہے، وہ بھی نہیں ہے، نہ ہی کیفیت ہے، یعنی کہ رنگ، شکل، ذائقہ، بو، خوشبو، رطوبت، بوس، کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی متمکن ہے مکان میں بھی، کسی مکان میں بھی نہیں رہتا، نہ اس پر زمانہ جاری ہوتا ہے، جس طرح ہم پر زمانہ جاری ہوتا ہے، 1 دن کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، رات دن رات میں بدلتے ہیں، راتیں دن میں بدلتی ہیں، اس کے ہاں یہ کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی مشابہ ہے کوئی چیز اس کے کوئی چیز مشابہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں کوئی اس کے علم سے نکلا ہوا، اور نہ ہی کچھ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اس کی قدرت میں داخل ہے، اس کے علم میں داخل ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، اور اس کے لیے صفات ہیں، رب تعالیٰ کی صفات۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی رب تعالیٰ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، اس کے علاوہ تمام بات ثابت ہو گئی، اب آگے رب تعالیٰ کی صفات کو ذکر کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ کی صفات کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ازلی ہے، قدیم بذات ہے، کہ بذات خود قدیم ہے، کسی کے قدیم ہونے کی وجہ سے وہ قدیم نہیں ہے، وَهُوَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرَهُ، کہ وہ نہ وہ ہے، ولا غیرہ، اور نہ اس کا غیر ہے، کہ اس کی جو صفات ہیں نہ اس کی عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، یعنی کہ اس کی صفات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اس کی ذات بھی نہیں ہے اور اس کی ذات سے جدا بھی نہیں ہے، اس کی ذات بھی نہیں ہے، اس کی ذات سے جدا بھی نہیں ہے،
یہ ایک اعتراض کا بھی یہاں پر جواب ہے اس سے پہلے، وَهِيَ لا ہوا ولا غیرہ۔ معتزلہ کی طرف سے اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت تمہارے بقول اشاعرہ کے نزدیک 7 صفات ہیں، اور ماتریدی ہم 18 صفات ہیں۔ ہمارے نزدیک ہم 18 صفات کے قائل ہیں، ایک تکوین زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو صفات ہیں، صفات الہیہ کے تم قائل ہو اہل سنت، تم صفات الہیہ کے قائل ہو، اور صفات الہیہ ذات سے زائد ہیں، ذات کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان صفات میں متغایرت ہے، یعنی کہ صفات علیحدہ علیحدہ ہیں، رب تعالیٰ کی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہیں نا صفات رب تعالیٰ کی، ایک تو نہیں ہے، علم ہے، قدرت ہے، ٹھیک ہے، حیات ہے، قوت ہے، سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، مشیت ہے، تکوین ہے، تو یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ان میں مغایرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذات و صفات میں بھی مغایرت ہے، جس طرح کے صفات آپس میں مغایر ہیں، اسی طرح ذات اور صفات یہ بھی آپس میں کیا ہیں؟ مغایر ہیں۔ اور ساتھ ہی تم ان صفات کو واجب الوجود بالذات کہتے ہو، کہ یہ بھی کیا ہیں؟ واجب الوجود بالذات ہیں، کہ ذات کے ساتھ کیا ہیں؟ واجب ہیں، یہ بھی مانتے ہو، جبکہ انہیں واجب لذات ہی مانا آپ نے کہا یہ واجب لذات ہی ہے، اور ذات سے مغایر بھی مانا، ٹھیک ہے، آپ نے واجب لذات ہی مانا، تو اس صورت میں ذات قدیم ہے، ایک ذات قدیم ہے، ذات کے علاوہ اور چیز بھی قدیم ہوگی، صفات بھی قدیم ہوگی، تو لہذا قدما لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟ کافی ساری چیزوں کا قدیم ہونا لازم آئے گا، کہ ذات علیحدہ ہے، صفات علیحدہ ہے، اب صفات بھی قدیم ہے، ذات بھی قدیم ہے، حالانکہ رب تعالیٰ صرف ایک قدیم ہے اور کوئی چیز قدیم نہیں، تو اس صورت میں صفات کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا، ذات کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا، تو کافی ساری چیزوں کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ جو نصارہ ہیں، نصارہ نے صرف 3 قدما مانے ہیں، 3 کو قدیم مانا ہے، ایک اب کو، ایک ابن کو، ایک روح القدس کو، ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں، تو آپ ان پر کفر کا فتویٰ ڈالتے ہو کہ وہ کافر ہیں، تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ آپ تو کافی ساری چیزوں کو قدیم مان بیٹھے ہو۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں ہم کہ جو صفات ہیں، صفات باری تعالیٰ، یہ نہ تو عین باری تعالیٰ ہیں، نہ غیر باری تعالیٰ ہیں، نہ تو عین ذات ہیں، نہ غیر ذات ہیں، عین ذات ہیں نہیں ہے، کیونکہ عینیت کہتے ہیں، عینیت کا معنی ہے اتحاد فی المفہوم، کہ ذات میں ہونا، ذات میں متحد ہونا، صفات ذات میں متحد ہونا، اور ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ذات علیحدہ صفات علیحدہ، ہم متحد نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور صفات اور ذات کا مفہوم ایک نہیں ہے، ذات کا مفہوم اور صفات کا مفہوم ایک نہیں ہے، اور نہ ہی صفات باری تعالیٰ غیر ذات باری تعالیٰ ہے، صفات باری تعالیٰ غیر باری تعالیٰ بھی نہیں ہے، کیونکہ صفات باری تعالیٰ غیر باری تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ غیریت کا معنی تو یہ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں کے درمیان انفکاک ممکن ہو، جدا ہونا ممکن ہو، حالانکہ ذات اور صفات جدا نہیں ہوتی، لہذا آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ نہ تو عین ذات ہے، نہ غیر ذات ہے، عین اس لیے نہیں ہے کیونکہ عینیت کہتے ہیں اتحاد پھر مفہوم کو، حالانکہ ذات اور صفات علیحدہ علیحدہ ہیں، متحد نہیں ہیں، اور صفات باری تعالیٰ یہ غیر ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، غیر ذات تعالیٰ اس لیے نہیں ہے کیونکہ غیریت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان انفکاک ممکن ہو، یعنی کہ جدا ہونا ممکن ہو، حالانکہ یہ دونوں جدا نہیں ہوتی بلکہ متحد ہوتی ہیں، ذات بھی ہے اور صفات بھی ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ ہیں، ذات ایک ہی ہے، صفات اس کی کافی ساری ہیں، جس طرح کہ بغیر تشبیہ و تمثیل کے انسان ایک ہوتا ہے، پھر اس میں عالم بھی ہوتا ہے، اور
عالم بھی ہوتا ہے، قادر بھی ہوتا ہے، اور کافی ساری یعنی کہ کسی چیز پر قدرت رکھنے والا ہوتا ہے. تو اب یہ اس کی صفتیں ہیں، اب یہ اس سے جدا تو نہیں ہے. تو جس طرح انسان فنا ہے، فانی ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ فانی ہیں. اور رب تعالیٰ وہ خود ذات ایک ہے، اس کی آگے صفات عالم، قادر، سمع، بصر، قدرت، قوت، حیات، یہ اس کی صفات ہے. تو جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی کیا ہے؟ قدیم ہے. ٹھیک ہے، ان کو اچھے انداز میں یاد کریں. آگے نکالیں اصول الشاشی کا. اصول الشاشی کا وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ قَدْرُ الزَّكَاةِ وَاجِبٌ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ كَالدَّيْنِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَدْرُ الزَّكَاةِ وَاجِبٌ فِي الذِّمَّةِ بَلْ أَدَاؤُهُ وَاجِبٌ. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ پہلی جو تھی مجتہد پر سوال ہوں گے 8 قسم کے. ایک پہلی ممانعت تھی. ممانعت کے جو سائل ہوگا وہ معین مقدمات کا رد کر دے گا. پہلا مقدمہ کہ مجتہد نے جس علت سے حکم نکالا اس علت کو رد کر دے، پھر اس علت سے جو حکم نکالا اس حکم کو بھی رد کر دے. تو اس کی آگے مثال پیش کر رہے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، مال ہلاک ہو گیا تو پھر بھی زکوٰۃ واجب ہے. کہ ایک شخص ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اب مال اس کے پاس سے ہلاک ہو گیا تو تب بھی اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے. دلیل دیتے ہیں قرضے کے اندر اگر مال ہلاک ہو جائے تو پھر بھی واجب ہے. قرضے کے اندر کسی سے بندہ قرضہ لے، اب اس سے پیسے کیا ہو جائیں؟ ہلاک ہو جائے تو تب بھی قرضہ واجب ہوتا ہے. تو جس طرح وہاں پر قرضہ واجب ہوتا ہے یہاں پر زکوٰۃ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، وہ ادھر قیاس کرتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں کہ وجوب کی علت مقدار زکوٰۃ ہم تسلیم نہیں کرتے. جو آپ نے علت نکالی کہ وجوب کی علت مقدار زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ کی مقدار تھی، ہلاک ہونا شرط نہیں، تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بلکہ علت کیا ہے وجوب کی؟ وہ ادائیگی ہے. ادائیگی، ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ادا کرنے کی. اب زکوٰۃ تو واجب ہو گئی، ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو لہذا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا علت؟ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، اور یہ علت مال جب ہلاک ہو گیا تو ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو لہذا حکم بھی ہم نہیں لگائیں گے، ہم کہیں گے زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی. اور اسی طرح جب کہا جائے کہ زکوٰۃ کی مقدار واجب ہو جاتی ہے ذمے میں، پس نہیں ساقط ہوگی نصاب کے ہلاک ہونے کے ساتھ. جس طرح کہ قرض ساقط نہیں ہوتا اس طرح یہ بھی ساقط نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ زکوٰۃ کی مقدار واجب ہوتی ہے ذمے میں، واجب ہوتی ہے ذمے میں، بلکہ اس کی ادا واجب ہے. اس کی مقدار واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس کی ادا واجب ہے. والا ان سے یہ یہاں سے ما قبل تقریر پر اعتراض کر رہے ہیں کہ امام شافعی نے زکوٰۃ کے وجوب کی علت کیا نکالی تھی؟ مقدار زکوٰۃ. ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا نکالی تھی؟ کہ ادا کرنے کی صلاحیت ہو. ہم نے کیا نکالی تھی؟ ادا کرنے کی صلاحیت. اب یہاں پر معترض اعتراض کر دیتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ کے وجوب کی علت ادائیگی بنا لو، وجوب کی علت کیا بناؤ؟ ادائیگی، تو ہلاکت کی صورت میں بھی زکوٰۃ ساقط نہیں ہونی چاہیے. جب مال ہلاک ہو گیا ہے تو تب بھی ساقط نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دین کی صورت میں دائن کے مطالبے کے بعد مدیون پر ادائیگی ثابت ہو جاتی ہے. اب ایک بندہ تھا، اس سے قرض لینا تھا، اس سے قرض ہلاک ہو گیا، اب دائن نے اس سے قرض مانگا تو مدیون پر دائن کی ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لہذا وہاں پر ہلاک ہونے کی صورت میں قرض ضروری ہو رہا تو یہاں پر بھی ضروری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ضروری ہونا چاہیے. اب جواب دیتے ہیں کہ دین کی صورت میں جب دین ہلاک ہو جائے نا، ہم جواب سوال کیا کرتا ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کی علت آپ نے ادائیگی نکالی تو ہلاکت کے صورت میں زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے. کس طرح کہ جب ایک بندے سے بندہ قرض لے تو جب بندہ قرض لے
اس سے قرض ہلاک ہو جائے، وہ جو قرضہ لیا تھا ہلاک ہو جائے، اب جس سے لیا تھا اس نے قرضہ مانگا میرا قرضہ دے، تو اب اس پر قرضہ دینا واجب ہے۔ تو جس طرح اس پر قرضہ دینا واجب ہے اس طرح زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ دین ہلاک ہو جائے تو مدیون کا اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ قرض خواں کو قرضہ ادا کرنا واجب ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ حکم درست نہیں ہے، بلکہ یہ حکم تم نے خود ہی کھڑا ہے، سائل سے اعتراض ہے، تم نے خود ہی کھڑا ہے، بلکہ ہلاک ہونے کی صورت میں منع حکم حرام ہے کہ جب اس سے ہلاک ہو جائے تو اب قرضہ دینے والے کو یہ جائز ہے کہ اس سے مال ہلاک ہو گیا، لہٰذا اس قرضے کے بدلے اس کی جا کے بھینس کھول لے یا اس کا کوئی اور سامان لے لے، یہ واجب ہے۔ اور اس صورت میں جو قرض خواہ ہیں جس سے قرضہ لینا تھا اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے کہ میری بھینس نہ کھول یا میری یہ چیز نہ لے جا، میں تجھے قرضہ دوں گا، یہ منع حرام ہے، قرض منع حرام ہے، قرض کو ادا کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، والا ان قالا، اور اگر کہا جائے واجب ہے اس کو ادا کرنا تو پس ساکت نہیں ہوگا ہلاکت کے ساتھ، جس طرح کے دین مطالبے کے بعد ساکت نہیں ہوتا اس طرح زکوٰۃ بھی ساکت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ادا کرنا واجب ہے دین کی صورت میں، بلکہ حرام ہے، منع حرام ہے، واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ لے گا اس کے عہد سے بالتخلی، زبردستی لے گا اس کے عہد، جو اس کے قبضے میں کوئی چیز ہوگی وہ لے لے گا، اور یہ منع حکم کے قبیل سے ہے، منع حکم کے قبیل سے کہ منع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا محنت کر کے۔ اور وہ میں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا وہ آپ نے کیا ہوگا حزب البار شریف کا، آگے میں پھر کچھ دن بعد آپ کو ایک اور بھی بتاؤں گا، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ فی الحال آپ نے یہ تفسیر نعیمی اچھی طرح پڑھنی اور بہار شریعت سے پڑھ کر آنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔